برائے دراتی عمر مائے حد بلند صلوات برائے صحت و سلامتی مومنین کرام بلند صلوات الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الہداۃ المہدیین المنتجبین المنتخبین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا معزز و محترم سامعین، محبان آل محمد علیہ السلام، لاکھ لاکھ احسان ہے اس رب جلیل کا جس نے تمام تر خطاؤں کے باوجود ابھی تک اپنی فضاؤں میں ہمیں سانس لینے کی توفیق نصیب کی ہے۔ کرم ہے اس حنان و منان اللہ کا جس نے ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام جیسے پیشوا مرحمت فرمائے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان بہت جلدی سے گزر رہا ہے، ایک عشرہ ختم ہو چکا، باقی دن بہت جلدی سے گزر جائیں گے۔ خداوند منان آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو زندگی طولانی بابرکت نصیب فرمائے۔ معلوم نہیں ہے آئندہ سال ہم میں سے کون ماہ مبارک رمضان کو درک کر پائے گا، اس کی برکتوں سے فیضیاب ہوگا، اس کی رحمتوں سے منور ہوگا، معلوم نہیں ہے۔ لہذا غنیمت سمجھ لیں اور اس بہترین موقع کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ قرآن فرماتا ہے انسان کو شیطان جھوٹے وعدے دیتا ہے، وَيَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔
انسان کو شیطان جھوٹے وعدے دیتا ہے، جھوٹی طولانی آرزوؤں میں پابند سلاسل کر دیتا ہے، اس کو اپنے بارے میں نہیں سوچنے دیتا، اور شیطان کا قرآن فرما رہا ہے وعدہ جھوٹا ہے، اس پر اعتماد نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یہ شیطان تمہارا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، اس کو ہرگز دوست نہ بنانا۔ اس نے تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکلوایا تھا تو تمہارے لیے وفادار ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے شر سے، شیطان کی شر سے، جو چیزیں، جو عوامل، جو اسباب، جو علتیں ہمیں توبہ سے باز رکھنے کی، دور کرنے کی، تاخیر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے اجتناب کریں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ اپنے سیاہ ماضی سے منہ موڑنا ہے، اپنے برے کرداروں کو پس پشت ڈالنا ہے اور ان سے استغفار کرنا ہے۔ قرآن یہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو شخص توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہے، خدا اسے دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاک ہو جائیں، وہ گناہوں کی وادی سے باہر نکل جائیں، وہ خدا کے محبوب ہیں یقیناً۔ اور توبہ کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، توبہ کی لمٹ کب تک ہے؟ کیا آئندہ جہان بھی بڑا پڑا ہے نا دور، لوگ کہتے ہیں کہ ابھی آپ جوان آدمی ہیں، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، بڑھاپا آئے گا جب آخری ٹائم آئے گا، جب لاٹھی ہاتھ میں ہوگی، جب گھر والے گھر میں بیٹھنے نہیں دیں گے، اس وقت توبہ کر لیجیے گا۔ اللہ تو توبہ قبول کرتا ہے نا، اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ توبہ کا مرحلہ میرے بھائیوں مومنین کرام اس وقت تک ہے کہ جب تک انسان اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان اپنی موت کو دیکھتا ہے، جس وقت تک اس کو اپنی موت نظر نہ آئے اس سے پہلے جب بھی توبہ کرے، چاہے جتنے بھی گناہ اس سے سرزد ہوئے ہوں، اگر وہ صدق کے دل سے، خلوص نیت سے توبہ کر لے تو جتنے گناہ کیوں نہیں ہوں گے، جتنے گناہ کیوں نہیں ہوں گے، خدا تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اولیاء عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، میری رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہونا۔ خدا تمام گناہوں کے بخشنے والا ہے، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس نے اپنا نام غفور رکھا ہے، اپنا نام رحیم رکھا ہے۔ عربی زبان میں غفور بھی مبالغے کا صیغہ ہے، رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، غفار بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور رحمان بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ کیا معنی اس کا؟ مبالغے کا صیغہ کا معنی کیا معنی ہے؟ یعنی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، یعنی جو ہمارے ذہن کی حدود ہے اس سے زیادہ رحم کرنے والا، اس سے زیادہ بخشنے والا۔ بس متقین کے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے ہیں، لوگو الیوم عمل ولا حساب وغدم حساب ولا عمل، آج تمہیں کھلی چھٹی ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو، آج تمہارا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہ جو کبھی کبھی زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی نے گناہ کیا ہوگا نعوذ باللہ تو یہ اس کی پکڑ سے کرے، نہ
خدا کا فیصلہ یہ ہے، حساب اس جہان میں، عمل اس جہان میں۔ یہ انسان کے امتحانات ہیں۔ یہ جو لوگ مر جاتے ہیں اس میں معصوم بچے ہیں، ماں کے شکم میں بچے ہوتے ہیں، ان کا گناہ ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ وہ ہے جو زندہ رہ جاتے ہیں، ان کا امتحان ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ بھئی یہ تو زلزلہ آیا، لاکھوں انسان مر گئے، لقمہ اجل بن گئے، سیلاب آئے، لوگوں کے گھر بھی تباہ ہو گئے، خود بھی تباہ ہو گئے۔ اب جو بچ گئے ہیں کیا وہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ امتحان ان کا ہے جو بچ گئے ہیں۔ تو توبہ کی حد یہ کہ جب چاہیں توبہ کر لیں، لیکن فرمایا التوبہ تو حسنۃ، توبہ بڑا اچھا عمل ہے، مگر ومن الشباب احسن، اگر کچھ جوان توبہ کر لے تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، انبیاء کی عادت ہے، ان کا شیوا ہے، ان کی راہ و رسم ہے کہ وہ جوانی کے لمحات میں لوگوں کو توبہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ اندرونی انقلاب کا نام ہے۔ توبہ خلوص نیت کے نام سے انسان کا اپنی اصلاح کا عزم کرنے کا، ارادے کرنے کا نام ہے۔ توبہ ایک انفجار ہے، توبہ ایک دھماکہ ہے۔ انسان کے اندر دو طاقتیں ہیں، ایک ہے شیطانی لشکر، ایک ہے رحمانی لشکر۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا وہدیناہ النجدین۔ یہ جو نجدین ہے، دو راستے، اس میں قوتیں، جراثیم دونوں اندر موجود ہیں۔ ایک فرشتے کی صورت میں ہے، ایک شیطان کی صورت میں ہے، ہوائے نفس کی صورت میں ہے۔ اگر شیطانی طاقتیں انسان کے ذہن پر خدا نخواستہ غلبہ کر جائیں تو پھر انسان گناہ کی وادی میں چلا جاتا ہے، اور اگر رحمانی طاقتیں اس لشکر جنود شیطان کو، ہوائے نفس کو شکست دے دے تو پھر توبہ کر لیتا ہے۔ یہ توبہ ہے۔ دیکھیں شہید مطہری نے بڑی اچھی، رحمت اللہ علیہ نے اچھے انداز میں مثال فرمائی اس کی۔ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بچہ گیند لے کے کھڑا ہو ہاتھ میں، یا کوئی شخص گیند لے کھڑا ہو، وہ گیند کو کھڑے ہو کر زمین پہ مارے تو یہ ایکشن ہے، یہ عمل ہے۔ ری ایکشن کیا ہے؟ گیند واپس پلٹتی ہے، ری ایکشن ہے، عکس العمل کہتے ہیں اس کو ہم۔ اب ری ایکشن کیسا ہوگا؟ ہر ایکشن کا ری ایکشن، ہر عمل کا عکس العمل وہ انسان کے اس گیند پھینکنے سے ہے اور زمین کی سطح سے ہے کہ وہ کیسے ہے۔ اگر میں نے گیند زور سے پھینکی ہے ظاہر سے وہ اوپر جائے گی، اگر میں نے آہستہ پھینکی ہے تو وہ زیادہ اونچی نہیں جائے گی۔ اگر زمین پکی ہے، فرش ہے، وہاں پہ ٹائل ہے، کچھ اور لگا ہوا ہے تو ماربل ہے، اگر میں نے زور سے گیند پھینکی ظاہر سی بات ہے بہت اونچی جائے گی۔ لیکن اگر ریتلی زمین ہے، چکنی زمین ہے، میں اس کو زور سے بھی پھینکوں تو ری ایکشن کیسا ہوگا؟ ری ایکشن کم ہوگا نا، گیند زیادہ اوپر نہیں آئے گی۔ یہی فرق ہے۔ اگر دل پاک ہو، زمین دل کی ہموار ہو تو اس پر توبہ کی چوٹ کا دھماکہ ہوتا ہے۔ چھوٹا سا گناہ کرے انسان، رات کو نیند نہیں آتی، چھوٹی سی خلاف ورزی ہو، زندگی بھر اپنے آپ کو کوستا ہے، ضمیر اس کو زندگی بھر بیدار رکھتا ہے۔ بعض اوقات ہم اتنے سخت گناہ کر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں آج کیا، رات کو سو گئے، بندوں کو نوز باللہ قتل کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد کی مثال سنائی کہ ہمارے استاد سے بہت صاحب ورع و تقویٰ تھے۔ ایک دن گئے ایک محفل میں، وہاں شعراء بیٹھے تھے، رات کو شعر پڑھنا مکروہ ہے، روایت میں آیا رات کو شعر پڑھنا کہنا مکروہ ہے۔ تو وہ وہاں بیٹھے باذوق تھے، گفتگو کر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے شعراء کے کلام کی تائید بھی فرما رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کر رہے تھے، خود بھی شعر سنائے۔ کہا جب محفل
اختتام پذیر ہوئی، ہم اس جگہ سے نکلے تو ہمارے استاد کا جسم لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بہت نقصان ہو گیا۔ شریعت کہتی ہے رات کو شعر نہ پڑھا کرو، میں نے رات کو شعر پڑھ دی۔ وہ اذان صبح سے مثلا 2 گھنٹے پہلے اٹھنے والے شخص تھے، لیکن اس دن شہید فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھ اذان کے وقت کھلی۔ کہا یہ رات کے شعر پڑھنے کی سزا ہے، یہ ریئیکشن ہے۔ میں جانتا ہوں شخص کو جو حزب اللہ کا پروردہ ہے، اس کا نام ہے اسد خصیر، قوم میں طالب علم تھا ہمارے ساتھ۔ تو وہ ہم حجرہ تھا، ہم اتاق تھا، رومیٹ تھا انڈین دوستوں کا۔ اکثر اوقات لبنان سے خبریں بیروت سے آتی تھیں اس زمانے میں کہ آج دھماکہ ہو گیا، تو کتنے لوگ شہید ہو گئے، اسرائیل نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا۔ ایک دن کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس نے ناشتہ نہیں کیا، ناشتہ بھی نہیں کیا، رو رہا ہے۔ ہم چلے کہ درسوں میں واپس آئے، 12 بجے دیکھا رو رہا ہے بیٹھا ہوا۔ ہم نے اس سے بہت پوچھا، بھائی ساتھی ہیں آپ کے، رومیت ہیں آپ کے، ہم اجرا ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ کیا کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے کہا کوئی اجنبی بھی، آپ بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، آخر صبح سے بیٹھے ہیں، ناشتہ بھی نہیں کیا، رو رہے ہیں، تو ہمیں بتائیں، ہمارے کام تو بھی نہیں کرتے، کم از کم تسلی خاطر تو بن سکتے ہیں۔ بہت مشکل سے جب اس کو واسطے ڈالے ہوئے دوست بتاتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ رات شب گزشتہ میری نماز تہجد قضا ہو گئی۔ نماز تہجد فقط نبی کی ذات گرامی میں واجب ہے، باقی کسی بھی واجب، امیروں بھی واجب نہیں ہے۔ نماز واجب نہیں ہے، لیکن عشق پروردگار ہے دل میں۔ ایک نماز تہجد قضا ہوئی، سارا دن گریہ کر رہا ہے بندہ، کیوں؟ کیونکہ ریئیکشن آ رہا ہے، دل صاف ہے، خلوص نیت ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ اسلام ہمارا آپ کو یاد ہے نا موضوع کی گفتگو کیا ہے، موضوع سخن کیا ہے؟ دین شناسی اور دشمن شناسی۔ یہ دروس ہے تزکیہ نفوس کے لیے، البتہ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ دین شناسی اور دشمن شناسی۔ دین جب انسان سے کہتا ہے، دین اجتماع کا نام ہے، اجتماعی مذہب ہے۔ دین انسان کو ذمہ دار بناتا ہے، انسان کو شان خالی کرنے نہیں دیتا۔ فرمایا جس شخص نے کسی مظلوم کی آواز اور آہ سن لی اور اس کی مظلومیت کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا، وَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ آج تک شام میں کیا ہو رہا ہے، بحرین میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے ممالک میں، عراق میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ آہستہ 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 اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کے دامن میں پناہ لیتے جا رہے ہیں۔ نام تو ہمارے مسلمانوں والے، لیکن کام مسلمانوں والے نہیں رہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، ہمیں خدا سے یہ دعا کرنی چاہیے، پڑھنے والے اللہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے آشنا فرما اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اگر خدا ہمیں راستہ نہیں دکھائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں کیا پتہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ساری توفیقات اس کی طرف سے ہیں، خدا توفیق دیتا ہے انسان کو۔ بس اسلام اجتماع کا مذہب ہے، اجتماعی زندگی چاہتا ہے، اجتماع میں انسان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ چھٹے تاجدار ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ امام کی بارگاہ میں آئی زیارت کے لیے۔ امام نے پوچھا تمہیں شادی کر لی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں کر لی شادی؟ کہا اس لیے کہ میں چاہتی ہوں اللہ کا قرب حاصل کروں، شادی کروں گی تو سارے بکھیڑے ہیں، بچے، شوہر، جھگڑے، کیا اپنا پناہ، میں اللہ اللہ کا ذکر کرتی ہوں۔ امام نے فرمایا اگر شادی نہ کرنے میں اللہ کا قرب ہوتا تو خاتون جنت بڑی اس کام کی حقدار تھی، بی بی شادی نہ کرتی۔ اگر کوئی شخص اس نے شادی کی ہوئی ہے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکا ہے، اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ 70 رکعت نماز، البتہ بعض روایت میں 1 رکعت بھی ہے، اگر اس کی 1 رکعت ہے اس کی
70 رکعت ہے، تو اس کی ایک رکعت اس کی 70 رکعت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر ایک نوجوان جس نے شادی نہیں کی ہے وہ ساری رات عبادت میں گزارے، تہجد میں گزارے، نافلہ میں گزارے، صبح روزہ رکھے، اور ایک شادی شدہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کی 2 رکعت نماز اس سے افضل ہے۔ ازدواج عیاشی کا ذریعہ نہیں ہے، ایک مقدس بندھن ہے، اجتماع کا سلسلہ ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں تناکحوا وتناسلوا وتقصروا انی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالسقط۔ لوگوں نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، کل معاشر کے میدان میں انبیاء کے سامنے افتخار کروں گا کہ دیکھو میری امت کتنی ہے، حتیٰ کہ جو بچہ سقط بھی ہو جائے گا اس پر بھی میں گنوں گا نا، یہ میری امتی ہے، میرا امتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں غالباً جو مجھے فکر یاد ہے کہ جنت میں جانے والوں کی جو صفیں بنائی جائیں گی وہ تقریباً 110 یا 20 صفیں بنیں گی۔ توجہ آپ لوگوں کی، جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ ہم سب لوگوں نے، اپنا نمبر یاد کر لیں تو جا فری ہیں تو جا فری ہیں، آپ نے تو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، جنت آپ کے لیے بنی ہے۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، عجیب فیصلہ کرتے ہیں، بڑے نادان لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم جنتی نہیں ہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہم کچھ کریں نہ کریں جنت ہمارے لیے بنی ہے، کچھ فیصلے اپنے لیے کرتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، انسان کو دھوکہ دیتا ہے شیطان۔ لہذا فرمایا اگر 110 یا 20 صفیں، جو مجھے فکر یاد نہیں ابھی، جنتی کی ہوں گی تو 80 صفیں میری امتیوں کی ہوں گی 22 میں جانے کے لیے۔ کتنی صفیں؟ درود بھیجیں محمد والے محمد کی بارگاہ صلی علی محمد والے۔ انی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالسقط، فرمایا النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سے دامن چھڑائے گا وہ میرا نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ کسی اور امت میں چلا جائے۔ بس یہ فقط عیاشی کے ذریعے نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہماری ماں بہنوں کے ذہن میں خیال آتا ہے یہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا، خدا ہے تو عدل کرنے والا عادل، لیکن یہ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت اور ہمیں یہ کیا مسئلہ ہے؟ سوچنے پہ بندہ سوچتا ہے جی بھائی اگر کسی خاتون کو بھی اللہ نعوذ باللہ مثلا 2 شادیوں کی اجازت دیتا تو کیا مرد برداشت کرتا؟ ہرگز برداشت نہ کرتا۔ تو عورت سے توقع رکھی جاتی ہے کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4، اور پھر مرد ہمیشہ ڈراتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ مقدمات تیار ہیں۔ ایک ہمارے دوست جاننے والے ہیں کراچی میں، وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بیوی کو ایک روب ڈالتا تھا کہ آپ ٹھیک ہو جائے ورنہ دوسری شادی کروں گا۔ ایک دن بیوی نے کہہ دیا جائے میاں کریں شادی، اس کے بعد روب ختم ہو گیا۔ ایک ہی بات تھی کہ سواب پڑے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ خداوند منان عادل ہے۔ خدا جہاں پہ یہ اس قرآن کی آیت کو پڑھیں خدا فرماتا ہے ظاہر ہے کہ یہ قرآن کریم ہدایت فقط 1400 سال پہلے بعد لوگوں کے نہیں تھا، یہ فقط ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے بلکہ دنیا کے آخری رہتے دن تک لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سائنس نے بتایا ہے، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن صاحب المیزان فرماتے ہیں انہی آیات کے ضمن میں کہ اللہ نے جو اپنی مخلوق پیدا کیے ہے اس میں عورتوں کا تناسب مردوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پھر ظاہر مرد بازار میں جائیں گے دھماکہ ہو جائے گا، التماس سے دعا گئے 50 گئے 30 گئے 40 گئے، خاتون تو گھر میں بیٹھی ہے نا۔ مرد جنگ میں جائیں گے لڑیں گے تو مرد جلدی ختم ہوگا۔ کبھی ممکن ہے ایسا زمانہ آ جائے اور یقیناً آئے گا کہ جہاں پہ ممکن ہے مرد 1 ہے عورت 5-6 ہے۔ اگر مرد 1 بیوی لے کر بائی کہاں جائیں گے؟ اسلام نے کہا ہے اسلام انسانیت کا ضامن ہے، انسانیت کی فلاح کے لیے ہے، اجتماع کا مذہب ہے۔ بس ایک مسئلہ اسلام میں حقوق ہے، جب اجتماعی مذہب ہے نا، رات میں نے عرض کیا تھا کہ بیوی کے شوہر پہ حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر
ہاتھ میں نیزہ لے کھڑا ہو جائے کہ میں تیرا مجازی خدا ہوں، بیوی ایک لونڈی اور کنیز، نہ ایسا نہیں ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی سے بد اخلاقی سے پیش آتا ہے اللہ اس کا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ جن کی آج رحمت کا دن ہے، اور جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، 30 سال رشتہ ہے اس زواج میں ام المومنین رسول اللہ کے گھر میں۔ کتنے سال؟ 30 سال، 30 ایئرز۔ تو رسول اللہ نے تو کوئی دوسری شادی؟ جب حضرت کا ام المومنین کا آج وصال ہوا ہے تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 55 سال کی۔ انسان 55 سال تک ہی جوان ہوتا ہے۔ اگر اس کو شوق ہو میں نے شادی کرنی تو اس عرصے سے پہلے کرے گا نا۔ تو حضور اکرم کی 55 سال تک فقط ایک شادی ہے۔ 55 سال کے بعد بھی جو شادیاں ہوئی ہیں، خدا نخواستہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کا نبی بیویوں کے پیچھے تھا، پتہ نہیں کیا تھا، تو ان کا جواب خود بخود تاریخ میں موجود ہے کہ 55 سال تک انسان کی جوانی، وہاں تو آپ نے ایک ہی بیوی سے نکاح کیا اور کا تقاضا نہیں کیا، اور باقی بیویاں جو آپ نے اختیار کی ہیں کبھی کسی کے ہاں چل کے نہیں گئی رشتہ رہنے کے لیے، وہاں سے تقاضا ہوا ہے۔ اور چونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور کا اخلاق اس بات کی سے یعنی منع کرتا تھا کہ کوئی سوالی بن کے آ جائے اور اس کو حضور خالی لوٹا دے۔ کوئی بھی آیا ہے نا، ام سلمہ ہے تو چند بچے ہیں، بیوہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، جتنی بھی بیویاں ہیں، تو حضور نے ان کو اپنے عقد میں لیا، ان کی تربیت کی اور ان کو پالا، ان کے بچوں کو یتیم پروری کی۔ بس اسلام عدل کا نظام ہے۔ اسلام میں اگر کوئی شخص، پھر اس کے بعد لکھا نا جہاں 1 2 3 4 شادیاں، آخر میں لکھا ہے اگر تم عدالت کر سکتے ہو تو دوسرا عقد کرنا، تیسرا کرنا، چوتھا کرنا، اگر نہیں کر سکتے فواحدۃ، تو فقط ایک کر، دوسری شادی کرنے جائز۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ اسلام مذہب ہے اجتماع کا، اجتماع حقوق۔ آج جس ہم حقوق میں سے حق پر بات کر رہے ہیں وہ ہے صلہ رحمی اور قطع رحمی۔ یہ ہمارے معاشرے میں تو اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے۔ سگا بھائی سگے بھائی سے ایسے بھی حقائق ہیں، حقائق۔ ہم تو چونکہ سفیر امن ہیں، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، لوگوں کے حالات سے باخبر رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے سگے بھائی کا جنازہ گلی میں رکھا تھا، روڈ پہ رکھا تھا، بھائی کو بلایا گیا، چھوٹے بھائی کو، کہ آؤ بھائی، اور وہ شیعہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، بڑے اپنے آپ کو پرہیزگار بھی کہتے ہیں، متقی بھی کہتے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بھی کہتے ہیں۔ چھوٹے بھائی کو بلایا گیا، اس نے کہا میں چھوڑو، بس جانے دو۔ اپنے بھائی کا چہرہ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ بہن بہن سے نہیں بات کرتی، رشتہ دار ہمسایہ سے بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیے صلہ رحمی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، پالنے والے اللہ، اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 کام۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اگر کوئی صلہ رحمی کرے تو 3 کام۔ یہ بتاتا جاؤں، ہم یہ کہتے ہیں، ہم لوگ مقابلہ مثل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں تو اس گھر پہ چل گیا تھا، دوبارہ وہ آیا نہیں، تو پھر میں کیوں جاؤں؟ میری عزت کا سوال ہے، میری غیرت کا سوال ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں تسل من کہتا کا، اس میں مزہ نہیں کہ تمہیں ملتا ہے تم اس سے ملو، نہ مزہ تب ہے وہ تجھ سے نہیں ملنے چاہتا تو اس سے مل۔ مومن کی علامت یہ ہے وہ تجھ سے ملنا نہیں چاہتا، تو اپنا ہاتھ بڑھا آگے۔ اے موسیٰ، اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرے گا تو 3 کام ہوں گے اس کے بدلے میں۔ پہلا کام، اس کی زندگی طولانی کر دی جائے گی، اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ کوئی بندہ ہے آپ میں سے جو رزق کا اضافہ نہ چاہتا ہو؟ کوئی بندہ ایسا جو اپنی عمر کو طولانی کرنا نہ چاہتا ہو؟ اگر کوئی ڈاکٹر بتائے، کوئی بڑا سرجن بتائے کہ اگر انسان فلاں کیپسول کھائے، کیپسول بھی 1,00,000 روپے کا 1 سال اس کی عمر بڑھ جائے گی، تو نہیں کھائیں گے آپ لوگ؟ کھائیں گے نا۔
عمر تو زندگی چاہیے نا. تو بجائے ₹1,00,000 ڈاکوں کے کیپسول خریدو، بہترین نسخہ خدا بتا رہا ہے اگر چاہتے تمہاری عمر چلانی تو صلہ رحمی کرو. اگر تم چاہتے ہو رزق میں اضافہ تو صلہ رحمی. تیسرا کام اور آخری کام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرے گا تو جنت کے فرشتے اس سے خطاب کرتے ہیں کہ ہماری طرف جلدی آ، یہ بہشت کے دروازے ہم نے کھول دیے ہیں، جس در سے تو نے دروازے سے جانا ہے داخل ہو جا. ایک معمولی چیز نہیں ہے. قرآن میں بہت سی آیات ہیں، میرے پاس وقت کم ہے. قرآن میں بہت سی آیات ہیں جو صلہ رحمی کا یہ عظمت کا اعلان کر رہی ہیں، اور بہت سی آیات ہیں جو کہ قطع رحمی کا نقصان بتا رہی ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. جو لوگ قطع رحمی کریں، قرآن فرما رہا، قرآن کا فیصلہ ہے، وہ گھاٹے میں ہیں. اسی طرح مختلف آیات پیغمبر گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھ سے خطاب کیا ہے اگر کوئی شخص مجھے ایک بات کی گارنٹی دے، ضمانت دے، تو میں اس کو 4 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں. کون سی بات؟ یعنی ایک کے بدلے 4. تیار ہیں آپ لوگ؟ ایک کے بدلے میں 4 ہوتا نا بھائی، یہاں لکھا ہوتا نا ایک خریدیں 2 لے جائیں، تو ہم جلدی دیکھتے ہیں کیا ہے بھائی، ہوتا کیا ہے. چشمہ ہوتا ہے ₹30 کا، قیمت ₹60 کی، دھوکے آتے ہیں، ہم جا کے لے لیتے ہیں. ایسا ہوتا نا. گیٹ 1 گیٹ 2 فری کیا لکھا ہوتا ہے، پوچھیے کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کو دھوکہ دینے کے لیے. خدا کا جو وعدہ ہے، خدا کا جو بائی 1 گیٹ 2 مثلا فری، یہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کا جو وعدہ ہے وہ پکا ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اوپر کچھ اور ہوتا ہے، نیچے کچھ اور ہوتا ہے. خدا فرماتا ہے اگر تم ایک کام کرو میں تمہارے ساتھ 4 کام کروں گا، ایک کے بدلے میں 4 کام. تم نے کیا کرنا ہے؟ تم لوگ صلہ رحمی کرو. پہلا کام، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، تم سے عشق کروں گا، تم سے محبت کروں گا، تم میرے محبوب بن جاؤ گے. دوسرا کام، میں تمہارے رزق میں اضافہ کروں گا. خدا فرما رہا ہے. تیسرا کام، میں تمہاری عمر میں اضافہ کروں گا. چوتھا اور آخری کام، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد کی بارگاہ. اور صلہ رحمی بھی بڑی عجیب قسم کی حدیث ہے. لا صدقہ، یہ جو ہم دیگیں بانٹتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں بعض اوقات خدا نخواستہ نام نموزوں کے لیے، لیکن اگر گھر میں کوئی رشتہ دار غریب ہے تو اس صدقے کی کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے اور میں ادھر ادھر سخاوت کر رہا ہوں تو اس کا ثواب مجھے نہیں ملے گا. اب آپ کو 2 واقعے سناتا ہوں. بنی اسرائیل کی قوم میں 2 بھائی تھے، سگے بھائی، آپس میں بہت مہربان تھے آپس میں. تو دونوں کی زمین مشترک باپ سے وراثت ملی تھی. جب فصل انہوں نے اٹھا لی، مثلا گندم تھی، 2 بھائیوں کا حصہ ہو گیا، آدھا اس کا آدھا اس کا. ایک بھائی نے کہا بھائی رکو میں ذرا آتا ہوں، مجھے کام ہے کوئی. بڑا بھائی چلا گیا، چھوٹا میں رکا. چھوٹے بھائی نے سوچا اب ہمارے یہاں اگر ہماری دنیا میں کیا ہوتا تو ہم 1-2 بوری ادھر کر لیتے ہیں. تو چھوٹے بھائی نے سوچا بھائی میں نے شادی بھی نہیں کی ہے، بڑے بھائی کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، کثیر العیال ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں اس کے برابر حصہ لوں. جلدی سے اس نے اپنے حصے میں سے کافی حصہ بھائی کو ملا دیا. جب وہ آیا اس کو بھیجا کہ تو اپنا کام کر، تجھے کوئی بلا رہا ہے. اس نے سوچا بڑے بھائی نے یار میں کتنا نا انصاف ہوں، باپ کی جگہ پر ہوں، یہ چھوٹا بھائی ہے، اس کے پاس نہ گھر ہے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، اس کو اہتمام کرنا ہے، تو مجھے چاہیے کہ اس کو زیادہ دوں، اپنے حصے سے کافی حصہ اس کی طرف دے دی تاکہ شادی کرے. تو روایت بتاتی ہے اس سال اللہ نے ان کے مال میں بے حساب برکت نصیب کر دی. ہم کہتے ہیں حال من مزید، سگے بھائی کا کیوں نہ ہو، باپ کا کیوں نہ ہو، ایسا نہیں چلتا. اس سے نظام نہیں چلے گا. نظام چلتا ہے قربانی. اسلام قربانی سکھاتا ہے، اسلام ایثار سکھاتا ہے. آپ دیکھیں نا ایک بچے کو 6 مہینے کا سال کا بچہ ہو، آپ اس کو کچھ دیں
اس کا نہیں ہے، اس کو دیں کافی دیں، اس کو لے لے گا جلدی سے، مانگے واپس۔ انسان کی فطرت میں لینا ہے دینا۔ پیغمبر گرامی اس لیے مبعوث ہوئے ہیں، تمام انبیاء اس لیے ہیں کہ اس کی فطرت میں ایسا کام کریں، ایسا انقلاب برپا کریں کہ آپ لینے کی بجائے دیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اہل بیت پیغمبر کی مثال یہ ہے کہ گھر میں فاقے ہیں لیکن فقیر کو عطا کر رہے، یہ ان کا درس عمل ہے ہمارے لیے۔ دوسرا واقعہ، ایک نوجوان خاتون تھی، شوہر تھا، چھوٹی ایک بچی پیدا ہوئی، شوہر مر گیا، شوہر فوت ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ تو بیوی جیسے ہمارے یہاں مرسوم اچھی رسمیں ہیں یہ کہ انسان کے لیے، مرحوم کے لیے کچھ صدقہ دینا، غریبوں کی امداد کرنا، کپڑے بھیجنا، کھانا بھیجنا، اس کا ان کو کھانا نہیں چاہیے، وہ اب اس مادی دور کے کھانے یہاں چاہیے، یہ ان کو کھانے نہیں ملتے، یہ لباس کی ضرورت ان کو نہیں ہے کیونکہ وہ اس جسم سے مجرد ہو چکے ہیں، وہ روح ہے۔ یہ جو کسی غریب کو آپ پہناتے ہیں یا کھلاتے ہیں، اس کا جو ثواب ہوتا ہے اس کو ملتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ضرور پہنچتا ہے۔ کھلایا کریں اللہ کے نام میں۔ تو یہ بیوی، شوہر مر گیا، شوہر سے محبت تھی، چھوٹی بچی تھی، اچھے اچھے کھانے پکا کے ہر روز شام کو بیٹی کو دیتی کہ ہمسایوں کو دے کے آؤ، ہمسایوں کو کھلاتی رہی۔ کچھ دن گزر گئے، کافی دن گزرنے کے بعد ایک شب کو مرحوم شوہر خواب میں آیا، اپنی بیوی کا شکریہ ادا کیا، میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے میرے لیے صدقہ کیا، خیرات کیا، کھانا بنا کے بھیجا، اللہ نے میرے نامہ اعمال میں آج ثواب لکھ کے بھیجا ہے۔ تو وہ حیران ہو گئی، یہ کیا بات ہے، میں تو کافی دنوں سے کھانے بنا کے بھیج رہی ہوں۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، گھبرا گئی، بیدار ہو گئی۔ صبح اٹھی، بیوی بیٹی سے پوچھا کہ میں تو تمہیں کھانے روزانہ دیتی تھی، تیرا باپ آیا تھا خواب میں، وہ کہہ رہا تھا مجھے فقط رات کا ثواب مل رہا ہے، پہلے کھانے تو کہاں کرتی رہی ہو؟ کہا اماں میں تو کھانے آپ بنا کے دیتی تھی تو میں ہمسایوں کو تقسیم کرتی تھی، تو یہ جو رات کا کھانا تھا میں بہت بھوکی تھی، تو آپ نے سارا کھانا دے دیا ہمسایوں کو، تو وہ کھانا میں نے کھا لیا، اللہ نے اس کا ثواب بھیجا۔ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ گھر میں جب آپ کے پاس دسترخوان میں بیٹھیں تو فاتحہ پڑھ دیں، آپ خود کھائیں لیکن اس کا ثواب ان کو مل جاتا ہے۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ ہمیں رمضان مبارک میں قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، قرآن سے متصل ہونا چاہیے، اہل بیت کی ذات سے متصل ہونا چاہیے۔ مجھے ایک بزرگ عالم دین نے واقعہ سنایا، اب یہ واقعہ یہاں سنانے والا نہیں ہے لیکن اس میں سبق ہے، درس ہے، اور وہ اللہ کے جو لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کو الہام ہوتا ہے۔ ایک بزرگ عالم دین بتا رہے تھے کہ یہ نور جہاں تھی، ایک مرتبہ آئی جامع المنذر ہمارے مدرسے میں، وہاں پہ محسن ملت آل اللہ مقام و قبلہ سفتر نجفی تھے، ابو ذر زمان، پیغام بھیجا کہ میں آغا سے عالم دین سے ملنا چاہتی ہوں۔ مختصر یہ کہ آغا نے بلایا کمرے میں، پوچھا اس نے کیوں آئی ہو؟ آغا نے پوچھا، کہا کہ توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ آغا نے فرمایا اگر توبہ کرنا چاہتی ہے تو یہ کام تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ کچھ دیر چپ رہی، کہا کہ یہ مولانا کام چھوڑ نہیں سکتی، میں اتنی آگے چلی گئی ہوں اب واپس پلٹ نہیں سکتی۔ تو آغا نے فرمایا کہ پھر کوئی اور راستہ؟ پھر ایک نصیحت کرتا ہوں تجھے، تیرا مقدر اہل بیت کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ آغا نے فرمایا۔ میں روایت پڑھ رہا تھا اس لیے آپ کو نقل کیا ہے۔ بغداد کی گلی ہے، ایک شرابی شراب کے نشے میں تھا، رات کو بھولا بھٹکا ہوا گلیوں سے گزرتا ہوا اپنے گھر کو بھول گیا۔ جب ایک گلی میں دیکھتا ہے کچھ تھوڑا ہوش میں آتا ہے، صبح کا ٹائم ہے، تو 7ویں تاجدار ولایت باب الحوائج حضرت موسیٰ کاظم تشریف لا رہے ہیں۔ اس کو شرم آ گیا، حیا آ گیا کہ فرزند رسول آ رہا ہے، جلدی سے اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا تاکہ مولا مجھے دیکھے نہ۔ اب اس کا انداز تھا کہ اب امام یہاں سے گزر فرما گئے ہوں گے۔ امام نے آ کے پیچھے سے ہاتھ رکھا،
کہ ایک تو اللہ کی معصیت کرتے ہوئے ہمیں پشت کرتے ہو، کم از کم ہمیں پشت تو نہ کر، کیونکہ ہمیں پشت کرے گا تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ایک تو خدا کی معصیت کرتے ہو ہمیں پشت نہ کر۔ ایک اور واقعہ، امام کا گزر ہو رہا ہے بغداد کی گلیوں سے، بازار سے، ایک گھر کے قریب سے گزرے ہیں، اندر سے گانے بجانے کی آوازیں، جشن و سرود کی محفلیں لگی ہوئی ہیں۔ امام رک گئے، دیکھا ایک کنیز برآمد ہوئی گھر سے۔ امام نے پوچھا کس کا گھر ہے؟ بتایا بشر کا گھر ہے۔ بشر کون ہے؟ امام نے پوچھا کیا کسی کا غلام ہے یا آزاد ہے؟ اس زمانے میں غلام یعنی نوکر سے بھی بدتر، کسی کی ملکیت۔ تو اس نوکرانی نے کہا بشر کی کہ اے شخص، تجھے نظر نہیں آ رہا اس کا یہ محل ہے، اس کے گھر میں یہ محفلیں ہیں، یہ کوئی غلام ہو سکتا ہے؟ مولانا نے فرمایا ہاں تو نے سچ کہا، بشر اگر غلام ہوتا تو اس طرح نہ کرتا، بشر آزاد ہوتا ہے۔ اس کو دیر ہو گئی مکالمہ کرتے ہوئے، گھر واپس پلٹی تو بشر نے پوچھا کیوں دیر کی تو نے؟ کہاں گئی تھی؟ کیسے؟ پورا واقعہ سنایا۔ کہا وہ شخص وہ سمجھ گیا کہ یہ عام شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی ہادی برحق ہے۔ کہا وہ شخص کہاں گیا؟ بتایا اس گلی کی جا رہا ہے۔ جیسے بیٹھا تھا نا تخت پر ننگے پاؤں، جوتا نہیں سنبھلا، جلدی سے امام کی بارگاہ میں پہنچا، دامن پکڑا، حل لیا توبہ، مولا کوئی توبہ کی گنجائش ہے میرے لیے؟ امام نے فرمایا جب تو چل کے آ گیا یہ توبہ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، تو محبوب خدا بن گیا ہے۔ کہ مولا خدا میرا مجھے توبہ قبول کر دے گا؟ آپ نے فرمایا خدا تو توبہ قبول کرتا ہے۔ واپس آیا، زندگی بھر جب تک زندہ رہا جوتا نہیں پہنا۔ کیوں نہیں پہنا؟ تو اس لیے کہ جب اس سے پوچھتے تھے بھائی، اس کو کہتے ہیں بشر حافی، عربی زبان میں حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں پھرنے والا۔ تو وہ کہتا تھا کہ جو میری زندگی کا بہترین لمحہ تھا توبہ کرنے کا وقت، اس وقت میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، میں نہیں چاہتا اس بہترین لمحے کو کبھی بھولوں۔ ایک دن میں لاہور سے اسلام آباد جا رہا تھا، تو راستے میں کچھ مولانا بیٹھے تھے اہل حدیث، ان کے ہاتھ میں کتاب تھی، تو میں بیٹھا سامنے، میں نے جب انہیں پڑھ لی بند کرنے لگے، میں نے کہا قبلہ کتاب مجھے دکھائیں۔ وہ کتاب میں نے کھولی تو بشر حافی کا واقعہ تھا وہاں اس کتاب میں، لیکن میں نے یہاں تک پڑھا، ہماری کتب میں اتنا تک ہے، اس کتاب میں سے آگے بھی تھا۔ اس میں یہ تھا کہ جب سے بشر نے فیصلہ کیا کہ میں بغداد کے اندر جوتا نہیں پہنوں گا پاؤں میں، ننگے پاؤں چلتے تھے، تو بغداد کے جانوروں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا بول و غرض یہاں پہ نہیں کریں گے۔ ایک دن ایک شخص اللہ والا پہنچا بغداد، اس کتاب میں لکھا تھا، بغداد کی گلی میں پہنچا تو دیکھا ایک گائے نے وہاں پہ غائط کی ہے، پیشاب کیا ہے، تو وہ چپ ہو گیا کھڑے ہو کے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو جب سے ہم نے سنا ہے بشر زندہ ہے اس وقت سے جانور گلی میں پیشاب نہیں کرتے۔ بشر کا یہ احترام ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ کہتے جو ہی میں شہر کے اندر گیا تو معلوم ہوا کہ بشر فوت ہو گیا ہے۔ خدا وہ ہے کہ جب انسان توبہ کر لے، انسانوں سے نہیں۔ خدا فرماتا ہے میرا بندہ اگر تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے مجھے ناراض کر لے گا تو غور سے سن لے، میں بھی تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا، جن کے لیے تو مجھے ناراض کر رہا ہے وہ بھی تجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تو مجھے راضی کرنے کے لیے دنیا والوں کو ناراض کر دے گا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں بھی راضی رہوں گا، ان کو بھی تجھ سے راضی کر دوں گا۔ تو ہمیں خدا کی رضا کرنی چاہیے۔ لوگ تو زندہ باد مردہ باد کہتے رہتے ہیں، لوگ کبھی کسی کو زندہ باد کہتے ہیں، کبھی یہ تو متقین کے امام فرماتے ہیں انہوں نے زندہ باد مردہ باد کے ساتھ لگا رکھے ہیں، ان کی زندہ باد نہیں چاہیے، ان کی مردہ باد نہیں چاہیے۔ کتنی شہرت اختیار کریں گے؟ بش بن جاؤں گا نا۔ ایک بندہ مجھے ملتے تھے لاہور کے صاحب تھے، کہتے مولانا آپ جاتا نا کربلا، مکے مدینے جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میرے لیے ایک دعا کریں۔ کیا دعا کریں میاں؟ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا آپ کو حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام پتا ہے؟ نہیں پتا بھائی، اس میں روایت میں کہ اسم اعظم ہے، ہمیں تو نہیں پتا آج تک۔ تو وہ جو شخص ہے بڑے نیک آدمی ہے لاہور کے، مجھے کہتے ہیں مولانا میرے لیے فقط ایک دعا کرنی ہے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ سے کہیں مجھے اسم اعظم دے۔ اچھا جی میں کروں گا دعا، آپ کا حکم ہے۔
جب بھی آتا تھا ایک دن میں نے پوچھ لیا بھائی تو کرے گا کیا اسم اعظم مل جائے تو جو کہتا ہے مجھے اسم اعظم مل جائے تو کیا کرے گا اس کو؟ کہا میں بس دو کام کرنے ہیں، ایک میں نے صدام کو کتا بنانا ہے، بش کو خنزیر بناؤں گا۔ اب اس مولانا کا یہ جذبہ ہے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا ایک شخص ہے جو لوگ حج پہ گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں، اس کا نام ہے ابو لبابہ، اس کا ستون مشہور ہے۔ قبیلہ بنی کریزہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان سے معاہدہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے حضور سے خیانت کی، قبیلہ والوں نے۔ حضور چاہتے تھے کو سبق سکھائے۔ جب ان کو خبر ملی کہ اب حضور جلال میں ہے تو وہ درمیان میں واسطے بھیجنے لگے کہ مسئلہ رفع دفع ہو جائے۔ اب یہاں سے بھی کچھ لوگوں نے جانا تھا، سالس بن کے وہاں سے بھی آنا تھا، تو انہوں نے تقاضا کیا، چونکہ ابو لبابہ کی رشتہ داریاں تھیں، یہودیوں سے تعلق تھا گہرا، کہ ہمارے پاس آپ کا نمائندہ فقط ابو لبابہ بن کے آئے گا۔ جب مذاکرات شروع ہوئے، مذاکرات کی میز پر ابو لبابہ سے غلطی ہو گئی، اسلام کا ویک پوائنٹ، کمزوری بتا دی۔ وہ ایسی بات کی کہ بھائی اسلام کی اس میں توہین تھی، کہ مسئلہ تھا۔ جب وہاں سے پلٹا، ضمیر بیدار، میں نے کہا نا کہ جب زمین ہموار ہو تو ریئیکشن کتنا ہوتا ہے۔ گھر نہیں گیا، سیدھا مسجد النبی میں آیا روتا ہوا، گھر والوں کو بلایا، بیٹی کو کہا گھر سے رسی لے دیا، اس نے کہا بابا کھانا کھائیں، پانی؟ کہا نہیں مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، رسی لے کر آ، مجھے اس ستون سے باندھ دو۔ کیوں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک میرا پروردگار اعلان نہ کرے کہ میں نے ابو لبابہ کو میں نے معاف کر دیا۔ اب تاریخ میں عجیب ہے، کئی دنوں تک یہ بندہ رہا، فقط رفع حاجت کے لیے ہلکا سا کھانا کھاتا تھا، یا وقت نماز بیٹی آتی تھی کھولتی تھی، نماز پڑھ کے پھر باندھ دیتی تھی۔ اصحاب پیغمبر نے جا کر رسول گرامی سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ ابو لبابہ بندہ ہوا ہے، آپ شفقت فرمائیے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سنیں غور سے۔ آپ نے فرمایا اگر ابو لبابہ میرے پاس آتا غلطی کرنے کے بعد تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا، وہ ڈائریکٹ چلا گیا خدا کے پاس تو خدا خود فیصلہ فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ شارٹ کٹ ہے۔ محمد و آل محمد کا دروازہ، حسین کا فرش آزاد شارٹ کٹ ہے۔ اپنے آپ کو طولانی اور بھول بھلائے رستے میں مت لے جائیے۔ فرمایا اگر ابو لبابہ میرے پاس آتا تو میں جلدی سے مسئلہ خدا کی بارگاہ میں حل کرا دیتا، اب خود چلا گیا تو خود خدا فیصلہ کرے گا۔ بندہ ہوا ہے، رو رہا ہے، رات دن رو رہا ہے، بیٹھا ہوا نہیں ہے، سویا ہوا توبہ کر رہا ہے، حقیقی توبہ کر رہا ہے۔ ابو لبابہ کو پتا تھا کہ توبہ کیا ہوتی ہے، رسول اللہ کا شاگرد ہے۔ اتنے میں ایک دن حضور اکرم کے جو حجرات تھے نا ام المومنین کے، تو یہ حجرات کی ہر حجرے کی کھڑکی حضور کی مسجد میں تاریخ بتاتی کھلتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ کے مہمان تھے، وہاں پہ جبرائیل آئے اور وحی لے کر آئے، اے حبیب آپ کو آپ کا پروردگار سلام کہہ رہا ہے، درود بھیج رہا ہے، ہم نے ابو لبابہ کی خدا سے درگزر کیا ہے، اس کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ام سلمہ نے سنی، وحی آئی تھی، وحی کیفیت ہوتی تھی، تو عرض کرتی یا رسول اللہ، ظاہر سی بات ہے ہر بندہ تڑپ رہا تھا کہ کھڑا ہوا ہے، رات دن رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، اے حبیب کبریا اگر مجھے اجازت ہے تو میں اس کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ نے کہا سنا دیں۔ جناب ام سلمہ نے، ام المومنین نے اپنی اس ونڈو سے، کھڑکی سے سر بلند کر کے فرمایا ابو لبابہ خوش نصیب ہے تو، اللہ نے تیری خطا سے درگزر فرما دیا۔ اب اصحاب دوڑ کے آئے، جب خوشخبری مل گئی نا ہم کھولیں گے، کہا نہیں میں غلطی کر چکا ہوں، پہلے ڈائریکٹ چلا گیا تھا، اب آپ نے نہیں کھولنا، میں جب تک حبیب کبریا نہیں آئے گا، جب سے اپنے پاک ہاتھوں سے مجھے نہیں کھولے گا اس وقت نہیں کھولنا مجھے۔ حضور تشریف لے آئے اور حضور نے اپنے پاک ہاتھوں سے، کیا منظر ہوگا اس وقت، حضور ہمیں درس دے رہے ہیں، اے گناہ گار کسی اور جگہ نہ جا، میرے در رحمت پہ آ جا، میں تمہارا انا شفیع المذنبین۔ امام سجاد فرماتے میرا اللہ اذا رأیت ذنوبی، جب اپنے دامن پہ چھانکتا ہوں، نظر کرتا ہوں، فزعت تو خوف آتا ہے جہنم کا،
وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ كَرَمِكَ، جب تیرے لطف پر کرم پر میری نظر پڑتی ہے طمعت تو میں تیری بہشت کا امیدوار ہو جاتا ہوں۔ یہ زندگی آج کا دن جیسے میرے بھائی نے فرمایا اس خاتون کی ریلت سے مصادف ہے کہ جس نے اپنا تمام سرمایہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور اف تک نہ کیا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بی بی انتہائی سختی کی زندگی دن کاٹتی رہی لیکن کبھی رسول اللہ سے گلا نہیں کیا، گھر میں بیٹھ کے روتی تھی۔ رات میں نے واقعہ سنایا جناب اسما بنت امیس کا، ایک دن گھر میں بھی رو رہی تھی، رسول اللہ نے پوچھا خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ یا نبی اللہ میری فاطمہ چھوٹی ہے، فاطمہ کا سن 5-6 سال کا ہے، دل میں بڑی حسرتیں تھیں، اب میں جا رہی ہوں جہان سے، بس ایک درخواست کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کے میری فاطمہ کا خیال کرنا، میری فاطمہ کو کوئی مصیبت نہ پہنچے، کوئی دکھ نہ پہنچے۔ یقیناً رسول گرامی نے بھی اپنے زوجہ محترمہ سے کہا ہوگا خدیجہ پریشان نہ ہو، میں اپنی امت کو سمجھا دوں گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم شمع رسالت کے پروانے ہیں، میرا کہنا مانتے ہیں، میں بتا دوں گا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میں ان سے کہہ دوں گا لوگوں اگر حقیقت محمدیہ سے آشنا ہونا چاہتے ہو، فاطمہ اس شخصیت کا نام ہے الروح التی بین جنبی، دو پہلو کے درمیان محمد کی دل کی دھڑکن کا نام ہے، اس کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ لوگوں اگر فاطمہ کو مجھ سے جدا کر لیا جائے تو حضور کی روح پرواز کر جائے گی۔ اتنا کہنے کے باوجود وہ کام کیے بی بی سے کہ بی بی نے ایک لوہا پڑھا ہے، تاریخ میں لوہا موجود ہے، یا ابتا ان نبیوں کا سلطان بابا، امت کا مہمان بابا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا آپ کی امت نے مجھے وہ اجر رسالت دیا ہے، وہ غم کے پہاڑ میرے اوپر ڈھائے ہیں، اگر یہ سفید دنوں پر آ جاتے تو وہ بھی کالی راتوں میں بدل جاتے۔ کبھی معصومہ ہے بی بی، ام الائمۃ النجبا ہے، کبھی معصوم مبالغہ آ رہے سے کام سن رہے۔ بی بی کہتی بابا جو اس امت نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ ڈائے ہیں، اگر یہ ظلم پہاڑوں پر کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب علماء نے بڑی کانفرنسیں کی کہ کیا کیا، بتاؤں آپ کو ایک نمونہ۔ امیر المومنین گھر میں کم تشریف لاتے تھے، ایت اللہ مرحوم کافی رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے، میں نے خود سنا ان سے کہ مسلمانوں نے کوئی ایسا اجر رسالت دیا، جب کبھی امیر المومنین گھر میں آتے تھے نا، سیدہ طاہرہ اپنی چادر تطہیر سے اپنے منہ کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی کہ کہیں مسلمانوں نے جو اجر رسالت دیا ہے اگر علی شیر خدا کی نظر پڑ گئی، حسنین کا بابا کس طرح برداشت کرے گا۔ ایک دن بی بی چاہتی تھی کہ علی کے دل کی ڈھارس بنے، اپنے غم نہیں بتاتی تھی، کچھ نہیں بتاتی تھی۔ 90 دن کے بعد بی بی زندہ رہی، حد اکثر یا 70 یا 75 یا 90 دن بابا کے بعد۔ 3 مہینے کیا ہوتا ہے مسلمانوں، اگر 3 مہینے زہرا کو برداشت کر لیتے تو کیا ہو جاتا۔ ایک دن امیر المومنین گھر میں آتے ہیں، سیدہ چاہتی تھی کہ امیر المومنین کے غم کو کم کریں، پوچھتے ہیں ابن الام یا امیر المومنین، اے علی ابن ابی طالب، مجھے بتایا گیا ہے، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو میرے بابا کے شہر میں سلام نہیں کرتے۔ امیر المومنین نے سرد آہ بھری، فرمایا زہرا راضیہ مرضیہ محدثہ خاتون جنت، اگر بات یہاں تک ہوتی تو علی برداشت کر لیتا، اب نوبت یہاں پہنچ چکی ہے، میں مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں، مسلمان میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اے اول مظلوم علی ابن ابی طالب،
ایک دن مسلمان دروازے پہ ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین سیدہ طاہرہ سے کہیں بی بی روتی ہے، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، بی بی سے کہیں یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں تاکہ ہم ایک وقت آرام کر سکیں۔ امیر المومنین نے آ کے بتایا، بیٹھ گئے۔ سیدہ بابا کی امت آئی تھی، تقاضا کر رہی تھی کہ آپ کے رونے سے ہمیں آرام نہیں ملتا، آپ یا دن کو رویا کریں یا رات کو گریا کیا کریں۔ سخی کی بیٹی ہے، بہت بڑی سخی ہے، کا امت کو میرے رونا برداشت نہیں، گوارا نہیں ہے، میں ان سے وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد اپنے گھر میں نہیں رہوں گی۔ مدینہ کے شہر بہر جو حاجی گئے جانتے ہیں، بیت الحزن ایک جگہ تھی، ایک جھونپڑی بنائی گئی۔ امیر المومنین رات کی تاریکی میں حسنین کو ساتھ لے کے، زینب عالیہ کو ساتھ لے کے، ام کلثوم کو ساتھ لے کے، سیدہ پیچھے جلتی آتی تھی، رات کی تاریکی میں اس جھونپڑی میں آ کے بیٹھتی تھی بی بی، ساری رات بابا کے فراق میں گریا کرتی تھی۔ مگر کس طرح بتاؤں، کس طرح سنو گے؟ حسب معمول مسلمانوں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ ایک رات جب امیر المومنین سیدہ طاہرہ کو لے کر آئے، دیکھا تو جھونپڑی کو مسلمانوں نے ختم کر دیا۔ بی بی نے نوحہ پڑھا، آزادہ اور اس لیے جب سیدہ طاہرہ کا جنازہ جب دیتے ہیں نا تو جنازہ دفن کرنے کے لیے کم از کم 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جنازہ اوپر قبر سے دے اور ایک قبر میں کھڑے ہو کے وصول کرتا ہے۔ آئیں ذرا علی کی مظلومیت و غربت کا ملاحظہ کریں۔ حسنین ہیں چھوٹے، چند لوگ ہیں نامحرم، سیدہ طاہرہ کا جنازہ نیچے اترے، اوپر سے کون دے؟ اوپر سے دے تو نیچے سے کون؟ ابھی سوچ رہے تھے، مولا فرماتے ہیں ابھی سوچ رہا تھا، سر نیچے کر کے گریا کر رہا تھا، اتنے میں قبر سیدہ سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، جو 2 ہاتھ رسول کے ہاتھوں کی شبیہ تھی۔ آواز آئی، اے امیر المومنین، اے علی، میری امانت مجھے واپس کر دے۔ سنو گے، امیر المومنین تاریخی نوحہ پڑھا ہے، ماتم کیا ہے، فرماتے ہیں بالا قدس توجیت البدیہ، آج میں اس حال میں امانت واپس کر رہا ہوں، یا رسول اللہ مجھ پہ ناراض نہ ہونا، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ وَأُخِذَتِ الرَّهِينَةُ، تو آج امانت اس حال میں علی دے رہا ہے کہ میرا سر شرم سے جھکا ہوا ہے، اے نبی اللہ، اے حبیب پروردگار، مجھ پہ ناراض ہونا۔ جب آپ نے اپنی امانت فاطمہ الزہرا میرے حوالے کی تھی تو زہرا کے بازو پر ورم نہ تھا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہ تھی، آج مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ سیدہ کے ساتھ کیا گزر گیا، اور وہاں ایک جملہ کہا نوح کا، سیدہ آج کے بعد کبھی سوؤں گا نہیں، آج کے بعد زندگی فقط تیرے گریے میں، مصیبت میں، عزاداری میں گزرے گی، اور یہی دستور تھا۔ ابن عباس کی روایت ہے، ایک دن مغربین کے بعد مولا نے مجھے فرمایا، ابن عباس آؤ چلیں۔ کہاں مولا؟ قبر سیدہ پر۔